السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اردو زبان کی دوسری کتاب کے 17 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 18 ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے سمپل انداز کے اندر آج کا جو سبق ہے، جو اشعار پر مشتمل ہے، سیدھے سادے انداز کے اندر گنگنا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد مشکل الفاظ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گائے۔ رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری گائے بنائی۔ رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری گائے بنائی۔ اس مالک کو کیوں نہ پکاریں، جس نے پلائی دودھ کی دھاریں۔ اس مالک کو کیوں نہ پکاریں، جس نے پلائی دودھ کی دھاریں۔ خاک کو اس نے سبزہ بنایا، سبزے کو پھر گائے نے کھایا۔ کل جو گھاس چری تھی بن میں، دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں۔ سبحان اللہ، دودھ ہے کیسا تازہ، گرم، سفید اور میٹھا۔ دودھ میں بھیگی روٹی میری، اس کے کرم نے بخشی سحری۔ دودھ، دہی اور مٹھا مسکا، دے نہ خدا تو کس کے بس کا۔ گائے کو دی کیا اچھی صورت، خوبی کی ہے گویا مورت۔ دانا دن کا بھوسی چوکر، کھا لیتی ہیں سب خوش ہو کر۔ کھا کر تن کے اور ٹھٹیرے، دودھ ہے دیتی شام سویرے۔ کیا ہی غریب اور کیسی پیاری، صبح ہوئی جنگل کو سدھاری۔ سبزے سے میدان ہرا ہے، جھیل میں پانی صاف بھرا ہے۔ پانی موجیں مار رہا ہے، چرواہا چمکار رہا ہے۔ پانی پی کر چارہ چر کر، شام کو آئی اپنے گھر پر۔ دوری میں جو دن ہے کاٹا، بچے کو کس پیار سے چاٹا۔ گائے ہمارے حق میں ہے نعمت، دودھ ہے دیتی کھا کے بنسبت۔ بچھڑے اس کے بیل بنائے، جو کھیتی کے کام میں آئے۔ رب کی حمد و ثنا کر بھائی، جس نے ایسی گائے بنائی۔
رب کی حمد و ثنا کر بھائی، جس نے ایسی گائے بنائی۔ اب آئیے مشکل الفاظ کا ترجمہ دیکھیے۔ خاک یعنی مٹی، مٹھا، مٹھا کا معنی دہی جو مسکا نکل جانے کے بعد رہ جاتا ہے اس کو مٹھا کہتے ہیں۔ دہی جو مسکا نکل جانے کے بعد رہ جاتا ہے، اور مسکا مکھن کو کہتے ہیں۔ تازہ نکلا ہوا کچا گھی جو تپایا نہ گیا ہو اس کو کہا جاتا ہے مسکا مکھن۔ اور دنکا کا معنی اناج کا دانہ، اور چوکر کا معنی بھوسی۔ ٹھٹیرے کا معنی جوار باجرے کا ڈنڈل یا سوکھی ٹہنی، اس کو کہا جاتا ہے ٹھٹیرے۔ اور سیدھارنا کا معنی ہوتا ہے رخصت ہونا، مر جانا، کوچ کرنا، روانہ ہونا۔ اور جھیل کا معنی تالاب، چھوٹا سا گھرا اس کو بھی جھیل بولتے ہیں، اور تالاب کو بھی کہا جاتا ہے جھیل۔ اور چمکارنا کا معنی تھپکنا، پانی کے اوپر آدمی ہاتھ مارتا ہے اس کو چمکارنا کہا جاتا ہے، یعنی تھپکنا۔ بنسپت بھی گھاس چارہ اور درخت کے پتوں کو کہتے ہیں۔ حمد و ثنا اس کا معنی تعریف، حمد کا معنی بھی تعریف کرنا اور ثنا کا معنی بھی تعریف کرنا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ وہ کا معنی اور حمد و ثنا یعنی تعریف کرنا۔ اب آئیے ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر لیتے ہیں گنگنائے بغیر۔ ہماری گائے، رب کا شکر ادا کر بھائی، جس نے ہماری گائے بنائی۔ اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائی دودھ کی دھاریں۔ خاک کو اس نے سبزہ بنایا، سبزے کو پھر گائے نے کھایا۔ کل جو گھاس چری تھی بن یعنی جنگل، دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں۔ سبحان اللہ، دودھ ہے کیسا تازہ، گرم، سفید اور میٹھا۔ دودھ میں بھیگی روٹی میری، اس کے کرم نے بخشی سحری۔ سحری کا معنی پیٹ بھر جانا، شکم سیر ہونا بولتے ہیں، شکم سیر ہو جانا یعنی پیٹ بھر جانا، تو سحری کا معنی پیٹ بھر جانا۔ دودھ، دہی اور مٹھا مسکا، دے نہ خدا تو کس کے بس کا۔ گائے کو دی کیا اچھی صورت، خوبی کی ہے گویا مورت۔ مورت اس کا معنی ہوتا ہے صورت۔ بت کو بھی مورت کہا جاتا ہے۔ اور شبی، تو مورت کا معنی صورت، بت یا شبی مشابہ۔ دانا، دنکا، بھوسی، چوکر، کھا لیتی ہیں سب خوش ہو کر۔ کھا کر تنکے اور ٹھٹیرے، تنکا
اس کی جمع تنکے. تنکا کہا جاتا ہے چھوٹی، مطلب یہ لکڑی جو بالکل پتلی لکڑی ہو، پتلے، اس کو کہا جاتا ہے. جیسے جھاڑو جو ہوتا ہے وہ جھاڑو جس سے بنتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے تنکے ہوتے ہیں. تو تنکا کا معنی یہ چھوٹی چھوٹی جو لکڑیاں ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے تنکا. اور بڑا لکڑا ہو اس کو کہا جاتا ہے شہتیر. جیسے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ دوسروں کی آنکھوں کا تنکا نظر آتا ہے، اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا. یعنی دوسرے لوگوں کے معمولی چھوٹے چھوٹے عیب تجھے نظر آ جاتے ہیں اور اپنے اندر بڑے بڑے پہاڑوں جیسے عیوب اور خامیاں ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. اس کو عربی کے اندر یوں کہا جاتا ہے یبصر احدکم القذا فی عین اخی ویوم الجزع فی عینہ. یبصر احدکم القذا فی عین اخی ویوم الجزع فی عینہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی آنکھوں کا تنکا تجھے نظر آتا ہے اور اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا. دوسروں کے معمولی عیب تجھے دکھ جاتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے عیوب تجھے نظر نہیں آتے. خیر، تو تنکا کا معنی چھوٹی لکڑی، پتلی پتلی جو لکڑیاں ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے تنکا. کھا کر تنکے اور ٹھٹیرے، دودھ ہے دیتی شام سویرے. کیا ہی غریب اور کیسی پیاری، صبح ہوئی جنگل کو سدھاری. یعنی جنگل کو رخصت ہو گئی، روانہ ہو گئی. سبزے سے میدان ہرا ہے، جھیل میں پانی صاف بھرا ہے. پانی موجیں مار رہا ہے، چرواہا یعنی چرانے والا، چرواہا چمکار رہا ہے. پانی پی کر چارہ چر کر، شام کو آئی اپنے گھر پر. دوری میں جو دن ہے کاٹا، بچے کو کس پیار سے چاٹا. گائے ہمارے حق میں ہے نعمت، دودھ ہے دیتی کھا کے بنسپت. بچھڑے یعنی گائے کا بچہ جو ہوتا ہے اس کو بچھڑا کہا جاتا ہے. بچھڑے اس کے بیل بنائے، جو کھیتی کے کام میں آئے. رب کی حمد و ثنا کر بھائی، جس نے ایسی گائے بنائی. یہ تھا اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 18. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 19 پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.